پلاسٹک آج تھوڑے دن پہلے جب کیس چلا تھا آگے بتایا کہ عمران خان ماشاء اللہ بہت صحت مند ہے. پچھلی دفعہ انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا تھا کہ جب میں جیل میں آیا تھا میری گولی لگی تو میری نروس ڈیمیج تھی, وہ پاؤں میں محسوس نہیں کر سکتے. نہ ورزش کرنے کا نہ وہاں پہ مصروفیات بھی تھی. جیل میں آ کے ایک چیز مجھے ملی وہ وقت تھا, اور اس وقت کو میں نے بہت ورزش میں کافی استعمال کیا, اور میں ماشاء اللہ الحمدللہ بالکل صحت مند ہوں, اور بالکل ماشاء اللہ لگ بھی صحت مند ہے. لیکن سب سے پہلے تو ہم نے پریشانی ظاہر کرنی ہے, اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے تھوڑے سے دنوں میں ہمیں لوگ یہ وی لاگس یا اس قسم کی چیزیں بھیج رہے تھے کہ جی باہر, اور بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ کی کہ جی عمران خان کو کوئی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہارٹ اٹیک کرنے لگے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں کہ ان کو مارنے کا پلان بنا دیا گیا ہے. اور اس چیز کو بہت زیادہ اس کے اوپر باہر وی لاگس لوگوں نے بنائے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی فیملی ہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر ان کی صحت کی بات کرنی ہو تو آپ لوگ ہمارے سے پوچھیں, ہمارے سے کیوں نہیں پوچھتے. آپ لوگوں کو کسی کی ملاقات نہیں ہونی, چاہے جو وی لاگ کر رہے ہیں, جو اس کے اوپر اپنی اتنی ڈسکشنز کر رہے ہیں, ہم اویلیبل ہیں. آپ ہمارے سے پوچھ لیں کہ عمران خان کی صحت کیسے ہے. ہم تو ہمیشہ آپ کو جو حقیقت ہوگی وہی آ کے بتائیں گے. اور اتنی اگر جب بات کریں گے عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے لگا ہے, اب کہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ایک جگہ لکھا ہوا عمران خان کو ختم کر دیا جائے گا, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا پلان بھی بتا رہے ہیں. یہ آپ ہمارا خیال کریں. عمران خان کیا کہتے ہیں آگے سے, جب ہم ان کو یہ بات کرتے ہیں آگے سے عمران خان کہتے ہیں میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, میری زندگی عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ان کا آگے سے جواب ہے. تو آپ کو کسی تو ہم, لیکن ہم اپنی طرف سے بھی یہ بات کریں گے کہ آئندہ آپ نے اگر خیال صفائیاں کرنی ہے اور ہم لوگ چلا رہے ہیں, ہم آپ کو پھر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سے ضرور پوچھ کیا کریں. ہاں, اور اگر آپ کو اس قسم کی انفارمیشن آتی ہے کہ عمران خان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی کہ ہمیں بھی بتا دیا کریں کہ آپ کے یہاں یہ انفارمیشن یا یہ آپ کو یہ زبردست انفارمیشن ملی کہاں سے ہے. ہمیں تو نہیں ملی, آپ کو مل گئی ہے. اس لیے اس پہ میں پہلے بات کرنا چاہتی ہوں. اور دوسری بات, عمران خان نے پچھلی دفعہ بھی میں نے آ کے بات کی تھی, اور اس وقت بھی یہاں پہ ایک پورا تماشا لگایا گیا تھا اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں وہ عمران خان کے پیغام اور اس کی میسج سے خوف زدہ ہیں. لیکن ہم جو بھی حالات ہوں گے عمران خان کا پیغام دیں گے. انہوں نے بات کی سیلاب کی, اور انہوں نے پھر سے کہا کہ جو پنجاب میں سیلاب آیا ہے, جو KPK میں سیلاب آیا ہے, اس کے بارے میں وہ بہت فکر مند تھے. اور انہوں نے کہا کہ آج میں باہر ہوتا, میں ٹیلیتھون کرتا, میں یہاں سے فنڈ ریزنگ کرتا, میں جتنے بھی اس وقت متاثرین ہیں وہ PTI کو انہوں نے کہا, انہوں نے سب پاکستانیوں کو کہا ہے, سب پاکستانیوں کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کا کھانا بیج سب کچھ ختم ہو گیا اور بے گھر ہو گئے کئی لوگ. آپ نے سب نے مل کے جو جتنی آپ کی صلاحیت ہو, آپ نے سب نے آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد کرنی. یہ ان کا دوسرا پیغام تھا. تیسرا پیغام ان کا تھا کہ دیکھیں ہمارے جو KPK کے علاقوں میں وہاں پہ بھی سیلاب آیا اور بہت لوگ متاثر ہوئے. اب انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, ان حالات میں ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے, حالات بڑے سنگین ہیں اس علاقے میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ PTI کی حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے. انہوں نے علی امین گرداپور کو پیغام بھیجا ہے کہ یہ علی امین گرداپور کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ دیکھیں یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے یہ
इंडिया की हुकूमत के खिलाफ है और आपके खिलाफ है। ये हुकूमत थोड़े हफ्ते नहीं चलेगी अगर जब आप लोगों के मुताबिक हुकूमत नहीं चलाएंगे। वो नहीं चाहते कि इस किस्म की कहते हैं। मैंने हम लोग जब बाहर था तो हमारी पूरी कोशिश हमें ऑपोजिशन नहीं इसलिए होने दिया कि लोग बेगुनाह लोग इसमें मारे जाते हैं। उन्होंने पुलिस की बात की, उन्होंने कहा इतने हमारी पुलिस अहलकार इसमें मारे जा रहे हैं और हमें उनका भी ख्याल करना है। इससे जब तक ऑपरेशन बंद नहीं हो करवाएंगे तो लोग खेती के लोगों को आप मज़ीद मुश्किलात में डाल रहे हैं। जब हालांकि वो वहाँ पे सैलाब भी आया हुआ और वहाँ बहुत मुश्किल हालात हैं। फिर उन्होंने बात की अफ़गानिस्तान की। मैंने कहा देखें अफ़गानिस्तान हमारा मुस्लिम भाई बरादर मुल्क है। आपने इनके लोगों को कहते धक्के दे के निकाल दिया यहाँ से। आपने उनके फैसले को वापस नहीं आने दिया। आपने उनके इलाकों में जाकर ड्रोन हमले किए। उन्होंने कहा देखें मसला ये है कि आसिम मुनीर इस वक्त जो एंटी तालिबान लॉबी है उसको ये खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि हमारे अपने लोगों पे हमारे जो भाई हैं अफ़गानिस्तान में ये पूरे इलाके में जो अमन आया था, जब हमारी हुकूमत में अमन आया था, ये उस अमन को तबाह कर रहे हैं। और इसलिए ये मैं चाहता हूँ कि अली गंडापुर अफ़गानिस्तान जाएँ क्योंकि मरियम नवाज़ भी गई थी जापान। तो अली गंडापुर को मैं कहूँगा कि वो जाएं अफ़गानिस्तान और उनके साथ जाके बैठें कि हम नहीं चाहते कि हमारे हालात खेती के और अफ़गानिस्तान में इतने ख़राब हो गए कि वो मुश्किल हो जाए संभालने के। ये उन्होंने तीसरा पैगाम दिया था। और कौन सी बात? हाँ वो तो बताया मैंने कि उन्होंने ये कहा है कि उनको बड़ा दुख है जिस तरह धक्के दे के उनको यहाँ से निकाला गया है पानियों को। और हमारे यहाँ कई दो तीन नस्लों से यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने आपने कोई एंटी तालिबान लॉबी को कुछ करने के लिए किया है, लेकिन आप अपने लोगों के और भाइयों को नहीं करते। बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में कहा उन्होंने किया था कि जो आज एहतजाज है जो लॉकडाउन है उसके अंदर शामिल होना चाहिए। सारी मीडिया को कहा था और आज उनको हमने बताया था कि अखबार में देखकर हमने न्यूज़ में देखा कि वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन है। फिर उन्होंने और 2-3 सवाल किए जो उनके ट्विटर अकाउंट के लिए हैं। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा गंदम का स्कैंडल हुआ था, गंदम का स्कैंडल हुआ था जिसमें चीफ मिनिस्टर थे। उसकी तहकीकात का क्या पता चला है, तहकीकात का क्या नतीजे थे। फिर उनका चीनी का स्कैंडल जिसमें आप बरामद कर रहे चीनी और आपके मुल्क में चीनी की कीमत कितनी, उसके बारे में दोनों चीज़ों के बारे में उन्होंने सवाल पूछे कि इसकी तहकीकात के क्या नतीजे हैं। ये आज का पैगाम है इमरान खान का। और आइसोलेशन के लिए तो केस करेंगे। आइसोलेशन है, इमरान खान मुकम्मल आइसोलेशन में किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। आज इमरान खान का पेशा खाना केस चल रहा था, इसलिए हम बहनों को आज कोर्ट ऑर्डर के तहत जब जज साहब बैठे थे उन्होंने हमें अंदर भिजवा दिया था। इसलिए हमारी काफ़ी लंबी मुलाकात हुई। लेकिन इसके अलावा अली ज़फ़र खान और दो हमारे जो वकील हैं जो एग्जामिनेशन कर रहे थे वो मौजूद थे। बाकी किसी को इजाज़त नहीं मिल रही अंदर जाने की या इमरान खान से मुलाकात उनके वकीलों को इजाज़त नहीं मिल रही, उनके बाकी लोगों को इजाज़त नहीं मिल रही। इमरान खान को किताबें देने के लिए आज उन्हें कम से कम 2 घंटे लगे। जो किताबें इनके पास पड़ी हुई हैं उसमें से उन्होंने 2-3 किताबें लाकर मुश्किल से दी, जबकि जज वहाँ बैठ के ऑर्डर कर रहे थे कि किताबें नहीं। बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, उनके पास टीवी नहीं है, अखबार थोड़े दिनों के लिए बंद करते हैं, थोड़े दिनों के लिए खोल देते हैं। ये उनके जो इंसानियत होते हैं और जो इनके साथ ये टॉर्चर के ज़रिए में आते हैं क्योंकि वो आइसोलेशन में इसको अब सुप्रीम कोर्ट में इसका केस फाइल किया जाएगा।
میم یہ بتا دیجیے گا کہ آج صحافی جو تھے انہوں نے آپ سے جو سوالات کیے وہ بڑے غیر مناسبانہ تھے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ 2-3 ہفتوں سے آپ کے خلاف منظم طریقے سے وہ صحافی آتے ہیں، آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، پھر آپ کے خلاف جو ایک انڈا پھینکا گیا اس پہ آپ کی تذلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام اس وقت آپ کو ایک رہنما کے طور پہ دیکھ رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو اس وقت شروع ہو چکی ہیں، اس کو آپ کس نظر دیکھتی ہیں؟ کیا پی ٹی آئی اب اظہار کی آزادی پر یقین نہیں رکھتی؟ جو صحافی سوال کرتا ہے اسے مارا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایک سوال کا جواب دے دیں، آپ صبر کریں۔ آپ صبر کر لینا۔ لیکن انڈا تھا، کوئی گولی تو نہیں ماری تھی۔ آپ لوگ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اور یہ انڈوں سے تسلیل ہو جاتی ہے؟ بیٹا ان چیزوں سے نہیں ہوتا کچھ۔ ہاں لگا تھا، تھوڑی سی درد ہوئی تھی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تو نکل چکا اپنی بہن کو، پہلے مجھے پتا نہیں چلا انڈا ہے۔ میں نے کہا بنا لے، وہ بڑی زبردست تھی، اتنی تیز آئی ہے، چوٹ کیسے لگ سکتی ہے انڈے سے؟ میں نے کہا اپنی ذرا پھینک کے دیکھیں گے یہ کیسے چوٹ لگتی ہے، بڑی زبردست چوٹ۔ خان صاحب نے کچھ کہا اس پہ؟ میں ان کو مذاق سے بتا رہی تھی کہ اس کی تھرو بہت زبردست تھی، وہ اس کے اوپر نہیں ان کو بتائی تھی، جس نے انڈا پھینکا اس کی تھرو بہت اچھی تھی۔ اس کے دیکھیں عمران خان کو ہم یہی بتا رہے تھے، ہمیں نہیں فرق پڑتا۔ آپ اس کی چیز کی ان کو کسی نے آگے بتایا ہوگا، اس وقت میں نے کہا ہمیں اس سے نہیں فرق پڑتا، یہ ہمارے پہ، ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اور بھی، ہمیں تو ڈیتھ ریٹس بھی آتی ہیں، اس سے بھی نہیں فرق پڑتا۔ لیکن ہم نے یہاں آپ کا عمران خان کی آواز آپ تک پہنچانی ہے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم کسی ٹی وی شو میں جائیں، ٹاک شو میں جائیں، ہم صرف یہاں آتے ہیں عمران خان کے پیغام کے لیے، اور جو وہ کیا گیا تھا آپ کو سمجھ آ رہی تھی، وہ ایک پوری اسکرپٹ تھی کہ عمران خان کی آواز باہر نہ آئی۔ اس سے کیا سمجھ آئی، ان کا پیغام کی کیا سمجھ آئی؟ خوف۔ اس میں آپ کیا میرے سے سوال کیجیے، آپ نے یہ پوچھے یہ کیوں کیا گیا؟ آپ کو اسے سمجھ آئے گی کہ اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ اب یہ عورتوں کے ساتھ اب انڈے مارنے پہ آ گئے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں سے بیٹا نہیں فرق پڑتا، جو بھی حالات ہوں گے ہم آپ تک عمران خان کا انشاءاللہ پیغام پہنچا دیں گے۔ صحافی جو ہے وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ اس وقت رویہ رکھ رہے ہیں، جبکہ آپ پولیٹیکل بھی نہیں ہیں، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں 2 سال عمران خان صاحب کو ہو گئے، ان صحافیوں کو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا، لیکن اب جو ہے وہ نئے چہرے آ کر آپ سے وہ سوالات کرتے ہیں، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے پلیز؟ نئے چہرے سے کیا مراد؟ میری بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں ساروں کی سمجھ آ رہی ہے۔ ایک سیکنڈ، کوئی نہیں کوئی بولے نا۔ دیکھیں ہمیں سب کو پتہ ہے، پولیس والے کھڑے تھے وہ بھی مجھے بتا رہے تھے، ساروں آج کل تو کوئی سیکرٹ ہے ہی نہیں۔ اب وہ بیچاروں کے مجھے ان کی پتہ نہیں مجبوری کیا ہے، کیونکہ وہ بھیجے جاتے ہیں۔ اب اگر ان کے پاس یہی پلان رہ گئے کہ 3-4 سے جا کے عورتوں کی بدتمیزیاں کروا دو اور یہ انتشار کرنے کی بات ہے نا، پھر آپ لوگوں کو جذباتی بنا دو، پھر اٹیک کریں گے، یہ چھیڑ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کو اٹھایا گیا ہے ہائی کورٹ سے 9 مئی کو، کتنا دھکے دے کے انہوں نے غیر قانونی طریقے سے ہائی کورٹ سے عمران خان کو اغوا کیا تھا، تو وہ کس لیے کیا تھا؟ تاکہ آپ لوگوں کو غصہ چڑھے، عمران خان کے ساتھ یہ کریں گے تو آپ کو غصہ چڑھے گا، اس سے بالکل ان پہ غصہ نہ کریں، ان بیچاروں کی بریاں ہوں گی، تو آپ نہ فکر کریں، اگر وہ بدتمیزی کریں گے ہم سہ لیں گے۔ آپ یاد رکھیں جب آپ کہتے ہیں نا سیرت النبی، تو آپ نے ہمیں کتنی دفعہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گند پھینکا جاتا تھا، اور وہ انہوں نے کہا تھا چپ کر کے گزر جاتے تھے، تو وہ ان کی بھی تسلیل کے لیے کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے جب کہتے ہیں ہم نے اپنی ان کی سنت پہ چلنا ہے، تو ہم نے سب نے ان کی سنت پہ چلنا ہے۔ میں سب کو یہاں کہتی ہوں یہ ان چیزوں سے تسلیل نہیں ہوتی، ان چیزوں سے ان کا خوف نظر آتا ہے، تو آپ نے ان چیزوں پہ گھبرانا نہیں، ہم نہیں گھبرا رہے، اور انڈے لے آئے، 10 انڈے لے آئے، 100 انڈے لے آئے، ہمیں نہیں فرق پڑتا۔ آخر میں میم یہ بتا دیجیے گا کہ کے پی کے حکومت کے حوالے سے خان صاحب کی کیا رد عمل تھا؟ افغانستان میں جو حالات اس وقت آ رہے ہیں، زلزلے بھی آئے ہیں، اس کے حوالے سے میم کیا اس وقت خان صاحب نے کہا تھی؟ عمران خان نے تو پچھلی دفعہ بھی پیغام بھیجا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنے افغان بھائیوں کی جو اتنی مشکل وہاں پہ بھی آفت آئی ہے زلزلے کی، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان اور افغانستان دونوں ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، ہم سب نے مل کر اپنا حصہ ڈالیں اس میں تاکہ ان کی مدد کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ میم، تھینک یو۔